میں سن رہا تھا آج شہزاد وسیم صاحب کو سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں. جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہاں پہ سینٹ میں حیران ہو گیا ہوں. لیکن پہلے آپ کو سنوا دیتا ہوں کیا انہوں نے باتیں کی ہیں, پھر اس کے اوپر اپنی رائے دیتا ہوں. سنیں. یہ ملک ایک خاندان کی جاگیر بنتا جا رہا ہے. جناب چیئرمین, یہ کون سا ملک ہے کہ جب آپ کا ایک شخص بجائے اپنی صفائی دینے کے وہ ملک سے بھاگ جاتا ہے, اور کیسے بھاگتا ہے؟ اس کو اس وقت کا پرائم منسٹر اس کو اپنے جہاز پر بٹھا کر اس ملک سے فرار کراتا ہے, اور دوسرا پرائم منسٹر اس ایکسکانڈر کو اپنے جہاز پر بٹھا کر واپس لینڈ کراتا ہے. میری اطلاع کے مطابق ابھی تک انہوں نے کورٹ کے آگے سرنڈر بھی نہیں کیا, پیش بھی نہیں ہوئے, سیدھے آگے ہیں سینٹ میں. سینٹ کی بھی تو کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مذاق بند ہونا چاہیے جناب چیئرمین. اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اس ملک میں اشتہاریوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اپنے آپ کو عدالتوں میں پیش کریں, اپنے آپ کو عدالتوں سے آپ سرخرو کرائیں. تو ہے کہ نہیں حیرانی کی بات. آپ دیکھیں, ایک بندہ پچھلے 5 سال سے برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں اطمینان کی زندگی گزار ہے. دنیا کی ہر آسائش ہے اس کے پاس, اور اس کا قائد بھی اس کے پاس ہے. وہاں پہ دست راست ہے وہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے, اور 5 سال وہ اطمینان کی زندگی وہاں پر گزارے. انہیں پتہ لگا پاکستان کی معیشت بگڑ گئی ہے بہت بری طرح سے. مفتاح اسماعیل نے ستیہ ناس کر دیے. پیٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس سب مہنگا ہو گیا. لوگ پریشان, بدحال. موٹر سائیکل سوار پیٹرول پمپ پہ 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتا اپنی ٹینکی میں, پریشان ہے. باپ کی خبریں آ رہی ہے بچوں کے گلے کاٹ رہا ہے غربت کی وجہ سے. 1,46,000 قرضہ تھا اس باپ کے اوپر, اس نے اپنے بچوں کو مارا, پھر خودکشی کر لی. یہ خبریں اسحاق ڈار صاحب تک لندن میں پہنچ رہی ہیں, جو وہاں پر اطمینان کی زندگی گزار, وہ چھوڑ کر آ گئے ہیں آپ کی خاطر. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم کے جہاز میں گیا تھا. وہ وزیر اعظم کے جہاز میں ہونا تو یہ چاہیے تھا میری نظر میں. اب اس قربانی کا تقاضا یہ تھا, احترام کا تقاضا یہ تھا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو وزیر اعظم کے جہاز میں اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں, یہ نور خان ایئر بیس کی بجائے کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کیا جاتا, کوئی سینٹ میں ٹیمپرری رن وے بنا کے وہیں پر لینڈ کرتا. اسحاق ڈار صاحب جہاز سے اترنے سے پہلے حلف لیتے, اور اترتے ساتھ جب پہلا قدم لیتے تو دوسرا حلف لیتے وفاقی وزیر خزانہ کا. بھئی قوم پہ احسان کرنے جا رہے ہیں نا. مفتاح اسماعیل نے کیا کیا ہے اب دیکھیں. وہ خود ان کا بیان ہے کہ میں آیا ہوں 24 گھنٹے نہیں ہوئے, میری برکتوں سے 9 سے 10 روپے ڈالر میں کمی واقع ہو گئی, اور 1350 ارب روپے پاکستان کے بیرونی قرضے میں کمی واقع ہو گئی. یہ اور بات ہے کہ پچھلے 5 مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومت نے جو قرضہ ہمارے سر پر چڑھایا ہے وہ 7,490 ارب ہے, جو صرف پی ڈی ایم کی حکومت نے چڑھایا, جو اسحاق ڈار کے آنے سے ایک دن میں 1350 ارب کی کمی ہو گئی. تو یہ اسحاق ڈار صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ واپس آئے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ مطلب کہ آپ کہتے ہیں عدالتی مفرور ہے. بھئی ٹھیک ہے, عدالتی مفرور کوئی بندہ ہوتا ہے, مجھے بھی 16 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے, لیکن کوئی بندہ عدالتی مفرور ہوتا ہے اور وہ اگر 5 سال ملک سے باہر ہے تو پھر وہ واپس آتا ہے, تو عام طور پر تو ہوتا ہی ہے کہ ایئرپورٹ پہ ایف آئی اے امیگریشن, کیونکہ بلیک لسٹ میں اس کا نام ہوتا ہے, فوری طور پہ اس کو ریسٹ کر لیتی ہے. اور اگر کوئی ہائی پروفائل آدمی ہو تو اس کا ہاتھ پڑتا ہو تو پروٹیکٹیو بیل کرواتا ہے پہلے, تاکہ ایئرپورٹ پر میں اریسٹ نہ ہوں. تو کیا ہوا, انہوں نے پروٹیکٹیو بیل نہیں کرائی. کوئی عام آدمی ہے. کیا ہوا کہ وہ جو وارنٹ نکلا تھا گرفتاری کا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے میری نظر میں, تو کہ ایک بندہ جو کہ عدالتی مفرور ہے وہ 5 سال سے ملک میں ہے ہی نہیں, وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا, اور اس کے آنے سے پہلے عدالت نے وہ وارنٹ معطل کر دی ہے. What an unprecedented kind of a relief that I've heard of. تو ہو گیا بھائی, کر دیا. اب وہ دیکھیں نا اسحاق ڈار, آپ یہ دیکھیں, میں ان کا کیس دیکھ رہا تھا ڈار صاحب کا, اثاثوں کے حوالے سے. یہ جو پیناما کی جی آئی ٹی بنی تھی, اس نے کہا تھا کہ ان کے اثاثوں میں بہت کم عرصے میں 91 گنا اضافہ ہوا ہے. 90 لاکھ سے 83 کروڑ 10 لاکھ پر اثاثے چلے گئے. 28 جولائی کو سپریم کورٹ نے جو پیناما کا کیس کا فیصلہ سنایا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیب انکوائری کرے اسحاق ڈار کے حوالے سے ایسٹس بیونڈ مینز کے, کیونکہ 91 گنا اضافہ ہوا. یہ سپریم کورٹ کہہ رہی تھی. اچھا جی, نیب نے تحقیقات کی, ریفرنس دائر ہو گیا. 19 ستمبر کو احتساب عدالت نے طلب کیا, 25 ستمبر کو جناب پیش ہوئے, ضمانتی مچلکے دیے, 27 ستمبر کو فرد جرم عائد ہوئی,
2 अक्टूबर को फर्द जुर्म का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया। 24 अक्टूबर को इनकी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई। 27 अक्टूबर को इसहाक डार साहब चले गए, उस वक्त के वजीर आजम के जहाज में। अगर वो मनाजर दिखा सकते अपने व्यूअर्स को तो दिखाइए। फिर 21 नवंबर 2017 को इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने इसहाक डार साहब को मफरूर करार दे दिया। 11 दिसंबर 2017 को अदालती मफरूर एक और जगह से करार दे दिया। लेकिन अदालती मफरूर होने के बावजूद हर बंदे की अपनी कॉम्पिटेंस होती है ना। 9 मार्च 2018 को वो सेनेटर मुंतखब हुए अपनी गैर मौजूदगी में, और फिर मुंतखब होने के बाद 9 मार्च 2018 से लेके कल तक, यानी कि 2022 कल की जो तारीख थी, तब तक वो सेनेट में नहीं आए। अब आ गए हैं तो आप लोगों के लिए आए हैं ना, इकोनॉमी को संभालने के लिए आए हैं। तो अब इमरान खान साहब भी अजीब बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये भी सुन लें। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। पाकिस्तान का पैसा फाइनेंस किसके हवाले कर रहे हैं? जो मफरूर 5 साल से भागा हुआ था। ये इसहाक डार जैसा फ्रॉड एनआरओ डील के तहत यह पाकिस्तान पहुंचा। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा ना इंसाफ का निजाम इसको रोक सका, और ना हमारे वो लोग जो मुल्क के मुहाफिज हैं बनते हैं, ना उन्होंने इसका रास्ता रोका। और कौन रोकेगा? इंशाल्लाह आपका भाई इमरान खान इंशाल्लाह इसका रास्ता रोकेगा। अब इमरान खान कैसे रोकेगा ये हमें पता लगेगा, लेकिन इसहाक डार साहब ने क्या कहा है ये भी सुनो। इमरान खान साहब ने कहा कि इसहाक डार साहब का रास्ता मैं रोकूंगा, इस हवाले से क्या कहते हैं? ये इमरान साहब इंतजार करें, वो मेरा रास्ता रोकते हैं, मैं उनका रास्ता रोकूंगा। और हमारे वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस में इस इशू के हवाले से बात करते हुए क्या कहा ये भी सुनो। इसहाक डार साहब मुंतखब सेनेटर हैं, उन्होंने आज ओथ उठाया है, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मैं अपने दोस्तों से भी ये अर्ज करूंगा बड़े अदब के साथ, ईवान का तकद्दुस इस तरह पामाल न करें, दामन किसी का साफ नहीं है। बाकी रही बात जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपके ज़ाती हो सकते हैं, आइन और कानून इन तहफ़्फ़ुज़ात से ला इल्म और ला ताल्लुक़ है। ये तारड़ साहब की बात मुझे पसंद आई है, ऑनेस्टी से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा दामन किसी का जो साड़ा साफ नहीं, तो ताड़ा केड़ा साफ, ये उनके कहने का मकसद था। तो इस वजह से ज़रा हौसला करें, ईवान का तकद्दुस पामाल ना करें। तो ये वज़ीर कानून साहब कह रहे थे।